كذلك درود بھیجیے بر محمد و آل محمد اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم قل بلى وربي لتأتينكم وعلم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات
مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مضقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترى على الله كذبا أم به جنة وللذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد
सलवात भेजिए और अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दादी ने, सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। नील रुखसारों पर बीनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। खून बेशीर से अंदाज़ा किया था मैंने, आपका चेहरा तो पहचान लिया था मैंने, आप पहचानोगे कैसे, आप पहचानोगे कैसे मेरा चेहरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे की दरबार में मैं सह ना सकी, आपके सामने जब, आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। वो तो बीमार थी मर जाती सफ़र में आके, दफन करते उसे बाजार में भैया कैसे, ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुहरा बाबा,
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ اب میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت سوز خان جناب مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین علیہ السلام علیکم۔ ایک سوز امام حسین علیہ السلام سے متعلق اس کے ساتھ فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل کربلا پہ ناز ہے، حور کو جن و ملک کو انبیاء کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کا ناز ہے، سجدے لاکھوں نے کیے سب کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پہلے یہ مان لے کے گئے مشکل کشا پہلے یہ مان لے کے ہیں مشکل
شادی پھر دیکھ تیرے واسطے کرتے ہیں کیا ڈھل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہے ہماری تو ساری مصیبتیں ہم جب کبھی خلوص سے کہتے ہیں یا پہلے یہ مان لے نعرہ سلام آخر میں مسیح امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم آسمان فرمائے حسین جب کہ چلے ہے باد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میں رکب تو سن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ہوا کے دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کہ چلے ماشاء اللہ جزائے خیر بعد بلند نعرہ صلوات بہت خوب پڑھا اس بچے نے. میرے پپا تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں. بڑے یاد آئیں گے وہ لوگ جو اب نہیں ہیں. ایک شعر مولا امیر کی شان میں, پھر
گلشیر علی صاحب، میں پپا کی شان میں بھی ایک شعر لکھا ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حجت الاسلام مولانا بھی آ چکے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، شعر پیش کرتا ہوں کہ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں۔ میرے پپا جو ہے مدینے بھی جا چکے ہیں اور نجف اشرف بھی جا چکے ہیں، یہ وہ ہستی ہے۔ دیکھیے گا کہ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، ارے میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں۔ چچا شعر پیش کر رہا ہوں کہ عجیب بات ہے نبیوں سے تو ملا ہی نہیں، میرے خیال سے تو کربلا گیا ہی نہیں، اور عجیب حاجی ہے کربلا نہیں جاتا، عجیب حاجی ہے کربلا نہیں جاتا، ارے خدا کا اصل پتہ تو اسے پتہ ہی نہیں، خدا کا اصل پتہ تو اسے پتہ ہی نہیں۔ اور یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں پپا کے لیے کہ پھول تھے گلاب تھے شیر تھے گلشیر علی، پھول تھے گلاب تھے شیر تھے گلشیر علی، ہر گام کامیاب تھے گلشیر علی، ہر گام کامیاب تھے گلشیر علی، اور ماتم کا نشان عشق علی سینکڑوں شیر۔ ایک بہت اعلیٰ، ایک بہت شاعر بھی، بہت اچھے خطیب بھی تھے، اسی امام باڑے میں ہر نوچندی جمعرات میں مجلس بھی پڑھتے تھے، اور میں بھی شریک تھا اس مجلس میں جب وہ پڑھتے تھے۔ تو دیکھیے گا کہ ماتم کا نشان عشق علی سینکڑوں شیر، ماتم کا نشان عشق علی سینکڑوں شیر، ارے کچھ کم تو شفاعت کا یہ سامان نہیں، ارے کچھ کم تو شفاعت کا یہ سامان نہیں ہے۔ اور مولا میرے استاد محترم کے دو مصرے پیش کر رہا ہوں، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ غریب حسین، غریب حسین، ارے غریب حسین، اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے، ارے اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے، ارے جو دیکھا کوئی بھی پیاسا، جو دیکھا کوئی بھی پیاسا حسین یاد آئے، اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے، ارے چھری چلانے سے پہلے کسی ذبیحے پر، چھری چلانے سے پہلے کسی ضعیفے پر، جو دیکھا پانی پلایا، جو دیکھا پانی پلایا حسین یاد آئے، اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں کہ وہ جس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا دنیا میں، ارے وہ جس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا دنیا میں، کفن جب اس کو پہنایا حسین یاد آئے، اٹھا جو کوئی جنازہ
حسین یاد آئے. مولانا آ چکے, آخری دو بند پیش کر رہا ہوں. کہ خوشی کہاں ہوئی صغرا کا درد اور بڑھا, خوشی کہاں ہوئی صغرا کا درد اور بڑھا, جو چاند عید کا دیکھا حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. چھوٹی سیدہ کے حوالے یہ شعر ہے کہ لپٹ لپٹ گئی تربت سے ثانی زہرا, ارے لپٹ لپٹ گئی تربت سے ثانی زہرا, بنائی جو قبر سکینہ, بنائی قبر سکینہ حسین یاد آئے. اٹھا جو کوئی جنازہ حسین یاد آئے. مقطع سماعت فرمائے کہ ہمیشہ کرب و بلا کا سفر پہ اے سجاد, جو لوگ کربلا گئے, ہمیشہ کرب و بلا کا سفر پہ اے سجاد, گلے جو مانے لگایا, گلے جو مانے لگایا حسین یاد آئے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باج الاحترام مومنین مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں. اب میں بنا کسی تمہید کے قادم لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائی کر دیں. اچھا بس پڑھ لیں بس. پیچھے کر دو بس, اور ایک سلوات بھیج دی. ہوتی نہیں نماز کی تکمیل با خدا, ہوتی نہیں نماز کی تکمیل با خدا, کاظم درود آل نبی پر کہے بغیر, کاظم درود آل نبی پر کہے بغیر, اے مادر حسین تیرے در کو چھوڑ کر, اے مادر حسین تیرے در کو چھوڑ کر, آتی ہے موت آج بھی گھر گھر کہے بغیر, اے مادر حسین تیرے در کو چھوڑ کر, اے مادر حسین تیرے در کو چھوڑ کر, آتی ہے موت آج بھی گھر گھر کہے بغیر. ایک سلوات بھیجیے بہت کہ یہ تحفہ بھی پائے مد شہ ذیشان ملتا ہے, یہ تحفہ بھی پائے مد شہ ذیشان ملتا ہے, قلم جب بھی اٹھاتے ہیں نیا عنوان ملتا ہے, قلم جب بھی اٹھاتے ہیں نیا عنوان ملتا ہے, اور اسی مقصد سے ہم نے زندگی کی بھیک پائی ہے. کہ اسی مقصد سے ہم نے زندگی کی بھیک پائی ہے, تہ خنجر جہاں چہروں پہ اطمینان ملتا ہے, اسی مقصد سے ہم نے زندگی کی بھیک پائی ہے, اسی مقصد سے ہم نے زندگی کی بھیک پائی ہے, تہ خنجر جہاں چہروں پہ اطمینان ملتا ہے. مجھے دار و رسن کی جستجو اچھی جو لگتی ہے, مجھے دار و رسن کی جستجو اچھی جو لگتی ہے, سبب یہ ہے کہ میسم سے میرا ایمان ملتا ہے, سبب یہ ہے کہ میسم سے میرا ایمان ملتا ہے. مجھے دار و رسن کی جستجو اچھی جو لگتی ہے,
سبب یہ ہے کہ میسم سے میرا ایمان ملتا ہے، اور جری کے غیظ نے لگتا ہے سب کو مار ڈالا ہے، جری کے غیظ نے لگتا ہے سب کو مار ڈالا ہے، کہ لشکر میں جسے دیکھو وہی بے جان ملتا ہے، کہ لشکر میں جسے دیکھو وہی بے جان ملتا ہے، اور جہاں پر حضرت شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، جہاں پر حضرت شبیر کا ماتم نہیں ہوتا، وہ بستی وہ علاقہ آج بھی ویران ملتا ہے، وہ بستی وہ علاقہ آج بھی ویران ملتا ہے۔ شیخ کمال فرمایا کہ وہ بستی وہ علاقہ آج بھی ویران ملتا ہے۔ یہ شہر لکھنؤ ہے، عزاداروں کی بستی ہے، یہ شہر لکھنؤ ہے، عزاداروں کی بستی ہے، یہاں ادب سے انسان ملتا ہے۔ یہ شہر لکھنؤ ہے، عزاداروں کی بستی ہے، یہاں ادب سے انسان ملتا ہے۔ یہ شہر لکھنؤ ہے، عزاداروں کی بستی ہے، یہاں ادب سے انسان ملتا ہے، اور بتاتی ہے ہمیں تاریخ فضا آج بھی کاظم، بتاتی ہے ہمیں تاریخ فضا آج بھی کاظم، یہی تفسیر ملتی ہے، یہی قرآن ملتا ہے، بتاتی ہے ہمیں تاریخ فضا آج بھی کاظم، یہی تفسیر ملتی ہے، یہی قرآن ملتا ہے۔ پیر فلک نے دیا نہیں، کس کو یہ داغ پیر فلک نے دیا نہیں، ارے سر پر کسی کے باپ ہمیشہ جیا نہیں۔ فاضل احترام مومنین، میرے بھائی، بڑے بھائی، سابق سپرنٹینڈنٹ کسٹم اینڈ سینٹرل ایکسائز الحاج و کربلائی مولانا گلشیر علی صاحب کے 40ویں کی مجلس کو اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمانے جا رہے ہیں۔ جانشین روح الملت، فرزند روح الملت، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عباس ناصر سعید اباقاتی صاحب قبلہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بڑی بات نہیں اس کو اوپر تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے، آئیے۔ نہیں ٹھیک ہے، کیسے ہوا ایک سلوات پڑھ دو۔ رات گزار ہو کہ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم گلشیر علی نے شہادت علی صاحب مرحوم کی روح کو صالحہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجنود ولا یجزیہ اطاع والجود، اذ کل مقت منتقص سواء وكل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال، جلت عظمته، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अला वमन माता अला हुब्ब आले मुहम्मदिन माता शहीदा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद हज़रात। तो यह है कि बारिश का ज़माना नहीं है, मगर ज़ाहिर सी बात है कि मूसलाधार बारिश है और मौसम जो है वो बदल जाती हैं। आज बरसात है, कल जाड़ा होगा, परसों गर्मी का मौसम आएगा। तो जो बदल जाती हैं वो मौसम होती हैं, और जो अज़ाए हुसैन की तरह मुस्तमिर रहता है वो अक़ीदा होता है। तो मौसम जो है वो अक़ीदे को बदल नहीं सकते, अक़ीदे को धो नहीं सकती बारिश। और बारिश के क़तरों से जो हमारे दिलों में जो हुसैन की मोहब्बत की हरारत है वो कम नहीं हो सकती। एक मरहूम के 40वें की मजलिस है जिनके नाम के आगे अलहाज भी लगा है और करबलाई भी लगा है। इसका मतलब ये है कि वह हज करके भी आए हैं और करबला की ज़ियारत करके भी आए हैं। करबला की ज़ियारत को वो जाता है जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है, जिसको हुसैन बुलाती हैं, और जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत होती है उसी के अमाल भी दुरुस्त होते हैं, यानी उसी की नमाज़ें कबूल होती हैं। वो अगर नमाज़ पढ़ रहा है तो वो नमाज़ कहलाती है, वरना नाम की नमाज़ें तो बहुत से लोग पढ़ रहे थे। नाम की नमाज़ें तो लश्कर यज़ीद के सिपाही भी बहुत पढ़ रहे थे और ख़ुद को बहुत बड़ा नमाजी समझ रहे थे, मगर हुसैन के मुकाबले में जो नमाज़ पढ़ी जाए वो टक्कर होती है, नमाज नहीं होती है। हुसैन नमाज को कायम कर रहे हैं और लश्कर यज़ीद के लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। पैगंबर की जिस हदीस की तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया है, पैगंबर ने फरमाया देखो आगाह हो जाओ, अला आगाह हो जाओ। ये जुमले पैगंबर हमसे नहीं कह रहे थे, ये जुमले पैगंबर उनसे कह रहे थे जो रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम कहलाते हैं, यानी जो सहाबा कहलाते हैं। सहाबा के दरमियान पैगंबर ये कह रहे हैं कि देखो आगाह हो जाओ, मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता शहीदा। आगाह हो जाओ, जो मेरी औलाद की मोहब्बत दिल में लेके मर जाएगा वो शहीद मरा है। देखिए ज़रूरी नहीं है, शहादत का तसव्वुर आम तौर पे हमारे जहन में ये है कि जो जंग के मैदान में मारा जाए वो शहीद है, और फरमा रहे जिसको तमगा मिले कि ये फ़लाँ जंग में शरीक थे वो शहीद हैं। इस्लाम में अगर हम दाखिल हो जाएं तो इस्लाम का तरीक़ा ये है कि लोग ये समझते हैं कि जो पैगंबर के साथ किसी जंग में शरीक था और मार दिया गया वो शहीद मर गया। ज़रूरी नहीं है कि जो पैगंबर के साथ किसी जंग में शरीक हो वो लड़ते लड़ते मारा जाए, इसलिए कि तारीख़ बताती है कि पैगंबर को बहुत से लोग छोड़ के भागने के भी आदी थे। तो ये नहीं मालूम है कि भागते हुए मारे गए हैं या लड़ते हुए मारे गए हैं। जहाँ शहादत की ज़मानत मिल रही है वो शहादत कौन सी है कि जहाँ पैगंबर ये कह रहे हैं कि देखो अगर तुम अपने घर में भी हो, अपने बिस्तर में भी हो। आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद, आवाज़ नहीं। अगर तुम अपने घर में भी हो, अपने बिस्तर पे भी हो, लेकिन अगर हमारी औलाद की मोहब्बत दिल में रखते हो तो हम तुम्हें शहादत की ज़मानत दे रहे हैं। और पैगंबर ने फिर फरमाया अला व मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता मक़सूरा। देखो आगाह हो जाओ, जो मेरी औलाद की मोहब्बत दिल में लेके मर गया, न सिर्फ ये कि वो शहीद है बल्कि माता मग़फ़ूरा, वो मग़फ़िरत किया हुआ गया है। यानी उसको मुँह पीटने की ज़रूरत नहीं है कि परवरदिगार तू हमें माफ़ कर दे, इसलिए कि हम जानते हैं कि मुँह पीटने से माफ़ी नहीं मिलती है, जिससे मासूम राज़ी हो जाए वो रज़ी अल्लाह होता है। और फरमा रहे हैं फिर पैगंबर ने फरमाया अला व मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता तायबा। देखो आगाह हो जाओ, जो मेरी औलाद की मोहब्बत लेके इस दुनिया में चला जाए, ना सिर्फ ये कि वो शहीद है, ना सिर्फ ये कि वो मग़फ़ूर है, बल्कि माता तायबा वो तौबा किया हुआ इस दुनिया से गया है। फिर पैगंबर ने फरमाया अला व मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन माता का मन वुलिदा मिन बत्न उम्मे। देखो आगाह हो जाओ, जो मेरी औलाद की मोहब्बत इस दुनिया में लेके इससे चला गया, ना सिर्फ ये कि वो शहीद है, ना सिर्फ ये कि वो तौबा किया हुआ है, ना सिर्फ ये कि वो मग़फ़िरत किया हुआ है, बल्कि वो ऐसा है कि कमन वुलिदा मिन बत्न उम्मे, कि ऐसा है कि गोया अभी माँ के पेट से पैदा हुआ और अभी मर गया, यानी उसके नामे अमाल में कोई गुनाह लिखा नहीं गया। और आप गौर फरमाएं, जन्नत की बातें, वो दोज़ख की बातें, वो महशर के हंगाम, ये तो सब बहुत बात की बातें हैं। जब आलम बरज़ख से इंसान को गुजारा जाएगा, फिर हिसाब होगा, किताब होगा, ये सब तो बहुत बात की बातें हैं। लेकिन पैगंबर इस दुनिया में जन्नत की बशारत दे रहे हैं, कह रहे हैं देखो आगाह हो जाओ, मन माता अला हुब्ब आले मोहम्मदिन जाल अल्लाहु क़ब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िज जन्नह। देखो आगाह हो जाओ, जो मेरी औलाद की मोहब्बत लेके इस दुनिया से गुजर जाता है, खुदा उसकी कब्र को जन्नत के रोज़ों में एक रोज़ा बना देता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब और फरमा रहे हैं, ये
سب ضمانتیں مل رہی ہیں. اور یہ جو 5 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں درج ہیں بلکہ اہل سنت برادران کی بڑی کتاب علامہ متقی ہندی کی لکھی ہوئی کتاب کنز العمال میں موجود ہیں. علامہ متقی ہندی ہمارے بڑے بھائیوں کے یہاں ایک بہت بڑا نام ہے. وہاں پہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو آگاہ ہو جاؤ. دیکھیے ایک بات یقینی طور پہ جان لیجئے, اگر سجدوں کے عوض جنت مل جاتی ہوتی تو شیطان کو کبھی ابلیس بنا کے نکالا نہ جاتا. اور ہمارے اس لیے کہ اس نے 2 سجدے ایسے کیے تھے کہ 2 سجدوں سے سر ہی نہ اٹھایا, 4000 برس گزر گئے, لیکن ایک آدم کو سجدہ نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے, تو لعین بھی ہے, تو رجیم بھی ہے. خدا کو سجدہ کرنے کو ابلیس تیار تھا. کہنے لگا پروردگار میں تجھ کو سجدے کے لائق سمجھتا ہوں, میں اس کو سجدے کے لائق نہیں سمجھتا. جہاں انسان میں بخراتیت پیدا ہو جاتی ہے وہاں ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں اب کہا نکل جا میری بارگاہ سے. بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے مجلس میں بلایا تو لوگ کہیں ہم مجلس میں نہیں جاتے ہیں, ہم تو اللہ والے ہیں, ہم تو مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ کرتے ہیں. شیطان بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں, ہم کسی اور کو نہیں مانتے. خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ صرف اللہ کو مانا جائے, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم کو بھی مانو, جس کو ہم منوائیں اسے بھی مانو. ایک صلوات پڑھ دے محمد بھائی ایمان سے بتائیے کہ جب آدم کو نہ ماننے کا یہ عوض ہو رہا ہے کہ اس کو ابلیس بنایا جا رہا ہے, تو جو غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کو ٹھکرا دے اس کا کیا حشر ہوگا, اس کا کیا انجام ہوگا. حافظ ابن نعمان فہری ایک صحابی رسول کا جس نے انکار کر دیا کہ پروردگار یہ اللہ کے رسول اعلان آپ کی طرف سے یا خدا کی طرف سے. کتنے کمال کی بات ہے کہ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, یہ تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی ربانی نہ ہو. تو پھر یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ صاحب اعلان آپ نے کیا ہے یا خدا نے کروایا. پیغمبر نے فرمایا کہ بھائی میں تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نہ آ جائے, تم کیسی باتیں کر رہے ہو. اب وہ میدان میں آیا, بڑا اطمینان ہے. دیکھیے کانفیڈنٹ ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن کہتے ہیں نا کہ اوور کانفیڈنٹ اگر ہو گئے تو وہیں جو ہے وہ رن آؤٹ کا خطرہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ویسے ہی تھے, یہ سمجھ رہے تھے میں نے حج کیا ہے, اور حج بھی ایسا ویسا حج نہیں, پیغمبر کے ساتھ حج کیا ہے. اور فرما رہے ہیں عبادتیں کی ہیں, پیغمبر کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں, پیغمبر کے ساتھ روزے رکھے ہیں. اب اگر ایک بات پیغمبر کے کہنے سے نہ مانی, بھائی پیغمبر فقط اعلان ہی تو کر رہے تھے, ورنہ خدا مولا بنوا رہا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں مجتہد جامع الشرائط کی تقلید ہوتی ہے, اور فرما رہے ہیں تقلید کا لفظ ہمارے یہاں بڑی ہر بچے کی زبان پر ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہمارے یہاں تقلید جو ہوتی ہے ہر ایک کی تقلید نہیں ہوتی. مجتہد بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے مجتہد متجزی, ایک ہوتا ہے مجتہد جامع الشرائط. تو ہمارے یہاں جو تقلید ہوتی ہے وہ مجتہد جامع الشرائط کی تقلید ہوتی ہے, مجتہد متجزی کی تقلید نہیں ہوتی. اب اور فرما رہے ہیں بھائی جب ہم ہر ایک کی تقلید کرنے کے لائق قائل نہیں ہیں تو ہر ایک کی اطاعت کرنے کے قائل کیسے ہو جائیں گے. ظاہر سی بات ہے اطاعت کس کی ہوگی, اطیع اللہ, اللہ کی تقلید نہیں کی جائے گی. اور فرما رہے ہیں اطیع الرسول, رسول کی اطاعت ہوگی, رسول کی تقلید نہیں ہوگی. اور غدیر میں جس کو مولا بنایا جا رہا ہے اس کی تقلید نہیں ہو رہی ہے, اس کی اطاعت ہو رہی ہے. اطاعت ہمارے یہاں مولا اسے کہتے ہیں جو آستانوں سے مولا نہیں بنتے, جو غدیر کے میدانوں سے مولا بنتے ہیں. وہاں جب پیغمبر کے سامنے حافظ ابن نعمان فہری نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں نہیں ماننے کو تیار ہوں, تو میدان میں پہنچا, اور میدان میں پہنچنے کے بعد یہ جو اوور کانفیڈنٹ تھا یہ لو ڈوبا. اس نے یہ جملہ کہا کہ پروردگار اگر یہ علی حق ہے, اور فرمایا کیا حماقت کی باتیں, بھائی علی حق نہ ہوں گے تو کون حق ہوگا. کہنے لگا کہ اگر یہ حق ہے تو پروردگار مجھ پر آسمانوں سے پتھر کا عذاب نازل کر دے. یہ اس نے دعا مانگی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ ایک کچھ موضوعات ایسے ہیں جو ہر جگہ بہت چلتے ہیں, اور لکھنؤ میں تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ چلتے ہیں, جس میں سے ایک موضوع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. قرآن کہہ رہا ہے مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں کے لیے وقف تھا. وقف جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مسجد وقف ہو, صرف امام بارگاہ وقف ہو, صرف زمین وقف ہو, عذاب بھی وقف ہوتا ہے. اللہ نے دشمن علی کے لیے عذاب کو وقف قرار دے دیا ہے. لہذا قرآن کہہ رہا ہے مانگنے والا حج کے میدان, حاجیوں کے مجمع میں ایک شخص دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھ پر آسمان سے پتھر کا عذاب نازل کر دے اگر یہ اعلان ولایت علی حق ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں کے لیے ہم نے وقف قرار دیا تھا. جب نماز کا اعلان ہوا تو وہ عذاب نہیں آیا کہ جو کافروں کے لیے وقف تھا,
جب حج کا اعلان ہوا، حکم حج نازل ہوا، تب وہ عذاب نہیں آیا کہ جو کافروں کے لیے وقت تھا. جب شراب مدینے کی گلیوں میں بہائی گئی اور ایک صاحب نالی میں منہ ڈال ڈال کے رو رہے تھے، تب وہ عذاب نہیں آیا کہ جو کافروں کے لیے وقت تھا. اور فرما رہے ہیں اعلان ولایت علی جب ہو رہا ہے تب وہ عذاب بھیجا جا رہا ہے منکر پر کہ جو کافروں کے لیے وقف ہے. معلوم ہوا حج کا لبادہ اوڑھ لینے سے کوئی حاجی نہیں ہوتا، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ با ایمان ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد غور فرما رہے ہیں ہم. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہ ہم نے پرندے بھیجے. میں غور فرمائیے کہ 27-28 انبیاء کا نام قرآن میں اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن ذکر سب کا ہے. اس لیے کہ خدا 1,24,000 انبیاء کے نام قرآن میں نہیں لکھے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو دکھا دیا، سب کو دیکھ لو، نوح کو بتا دیا، سب کو پہچان لو. اور فرما رہے ہیں جیسے علی کے لیے کہہ رہے ہیں پیغمبر کہ جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کو بھی دیکھ لیا، اس نے نوح کو بھی دیکھ لیا، اس نے 1,24,000 انبیاء کو دیکھ لیا. اور فرما رہے ہیں اب جیسے ہی حافظ ابن نعمان فوری نے وہ عذاب مانگا، کس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے جس کو وقف قرار دیا تھا، ایک پرندہ چلا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور فرما رہے ہیں جس کا ذکر جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابراہ آیا تھا، بھائی خانہ کعبہ کی خاندانی تولیت جو ہے وہ خاندان ابو طالب میں رہی ہے، خاندانی تولیت ہے. جب ابراہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا تھا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ بھائی تمہارے سپاہیوں نے میرے مویشی پکڑ لیے، میرے مویشی میرے حوالے کرو. ان کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ میرے مویشی پکڑ لیے؟ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی گزارش لے کر آئیں. تو وہ کہنے لگا عبد المطلب تم اپنے مویشیوں کے لیے آئے ہو، خانہ کعبہ کی تمہیں فکر نہیں ہے. کہا بھائی مویشی میرے، کعبہ جس کا ہے وہ جانے. اور فرما جس کا گھر ہے وہ جانے میں، میرا گھر نہیں ہے. جس کا گھر ہے وہ بہتر جانتا ہے کب اس کو بچائے. اور فرما رہے ہیں اب وہاں بھی وہی حکم فارسلہ علیہم طیرا ابابیل. بھائی ابابیل نے اگر کعبے کی حفاظت کی ہے تو ابابیل کا نام قرآن میں موجود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں، وہی پرندے بھیجے جو ابابیل، جن کو خانہ کعبہ کی جن کے ذریعے حفاظت کروائی تھی. آج علی کی ولایت کا جب اعلان ہو رہا ہے، بھائی کیا کمال کی بات ہے. وہ چھوٹا سا پرندہ جس کو ابابیل کہتے ہیں وہی آیا ہے اور کنکریاں پنجوں میں دبائے ہوئے ہیں. اور کنکری جب گرائی تو کنکری حافظ ابن نعمان فوری کے سر پہ گری ہے، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں کے لیے وقف تھا. غور فرما رہے ہیں آپ، دائیں بائیں کنکری نہیں گری ہے. کہاں گری ہے کنکری؟ سیدھے سر پہ. مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا کہ جو کافروں کے لیے وقف تھا. اللہ نے عذاب کو بھیجا بذریعہ ابابیل بھیجا، اور ابابیل نے جہاں کنکری گرائی وہیں گری. اور فرما رہے ہیں آپ، اور فرما رہے جہاں کنکری گرائی وہیں گری. قدرت نے بتا دیا کہ دیکھو ہم وہ نہیں ہیں کہ جو آسمانوں پہ تو جھنڈے گاڑ دیں مگر زمین پہ چلنا نہ سیکھیں. ہم اگر عذاب کو بھیجتے ہیں پرندے کے ذریعے بھی اگر بھیجتے ہیں تو ہمارا بھیجا ہوا پرندہ بھی خطا نہیں کرتا. بھائی معلوم ہوا جس کا بھیجا ہوا پرندہ خطا نہ کرے اس کا بھیجا ہوا امام خطا کار کیسے ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بھائی اس سے بہتر ایک صلوات عنایت کریں محمد. ذرا متوجہ رہیے گا آپ غور فرما رہے ہیں. اب جیسے ہی لوگوں نے جنازے دیکھے، یہ ولایت علی کے منکر کا جنازہ ہے اور یہ بیوقوف آدمی نہیں تھا، کوئی جاہل گوار انسان نہیں تھا. بھائی معاف فرمائیے گا، عام طور پہ دیکھیے میں زیادہ دیر مجلس پڑھنے کا قائل نہیں ہوں. میں سوچتا ہوں کہ جتنی دیر میں سن سکوں اتنی دیر مجھے پڑھنا بھی چاہیے. تو زیادہ طولانی گفتگو وہ بھی ایسے موسم میں، تو آپ یہ نہ سوچیے گا کہ میں اگر آپ تو توجہ سے سنیں گے تو میں پڑھتا ہی چلا جاؤں گا. اور فرما رہے ہیں وہ جو جنازہ پڑھا تھا، بہت سے لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ بھائی شیطان نے تو انکار کر دیا کہ پروردگار میں آدم کو نہیں مانوں گا، شیطان ابلیس نکل جا میری بارگاہ سے، آج تک لعنتی ہے. لیکن ایک موقف ہے. اور فرما رہے ہیں یہ نہیں کیا کہ اس نے مکاری میں کہہ دیا کہ پروردگار چلیے میں اس کو سجدہ کیے لے رہا ہوں، بعد میں مکر گیا ہوں. بھائی شیطان کا بھی ایک موقف ہے. 78 مرتبہ قرآن میں شیطان کا ذکر ہوا ہے، 78 ٹائمز. 78 مرتبہ قرآن میں ذکر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان محترم ہو گیا.
قرآن میں نام آ جانے سے کوئی محترم ہو جائے یہ بھی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کس زمرے میں نام آیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور فرما رہے ہیں لیکن شیطان کا ایک موقف تھا, وہ ان لوگوں میں نہیں تھا کہ جو غدیر کے میدان میں جنازہ دیکھ کے کہیں بخن بخن یا علی, اور بعد میں اس کے بعد مکاری کرنے بیٹھ گئے. اور فرما رہے ہیں بھائی یہ علی کی ولایت کے دشمن کا جیسے ہی جنازہ پڑا بھائی کلیجے تو ہل گئے. اور فرما رہے ہیں جب ہم ذکر علی بیان کرتے ہیں تو لوگوں کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. علم دیکھ کے جب نکاح ٹوٹ رہا ہے سوچئے غدیر کے میدان پہ جب ہاتھوں پہ براہ راست دیکھا ہوگا تو کیا کیا ٹوٹا ہوگا. علی کی ولایت کا جب اعلان ہو رہا ہے بھائی عذاب کیوں بھیج دیے؟ عذاب نہیں آنا چاہیے تھا. اس لیے عذاب نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ نبی ہیں سراپا رحمت. اور فرما رہے ہیں نبی سراپا رحمت ہیں, اور قرآن نے گارنٹی بھی لی ہے, ضمانت لی ہے. عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ آج امت مسلمہ کون سا ایسا کام نہیں کر رہی ہے کہ جو موجب عذاب ہو. سر کاٹے دے رہے ہیں, عجیب و عجیب حرکتیں کر رہے ہیں. ایک صاحب کے خواب میں یزید چلا آ رہا ہے. اور فرما رہے ہیں سارے کام وہ کر رہے ہیں کہ جو خواب میں یزید دکھائی دے رہا ہے, اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ حرکتیں کیسی ہیں. اور فرما رہے ہیں کون سا ایسا کام ہے جو یہ نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہ آئے, مگر عذاب نہیں آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی حرکتیں موجب عذاب ہیں, لیکن عذاب رکا ہے تو کسی پردے غیب میں کسی رحمت صاحب رحمت کے ہونے کی وجہ سے رکا ہوا. اس لیے کہ قرآن تو ضمانت لے رہا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا, یہ گارنٹی تھی قرآن کی. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک آپ کی ذات ان کے درمیان ہے. اور فرما رہے ہیں یہ قرآن نے ضمانت لی تھی کہ اے میرے حبیب کیونکہ آپ ہیں عذاب نہیں آئے گا. اب اتنی چالاکی سے اس نے عذاب کی دعا مانگ لی. اس نے سوچا کہ جب عذاب نہیں آئے گا تو عذاب کی دعا مانگ لینے میں حرج کیا ہے. بارش کا موسم ہے, مجھے یقین ہے کہ اتنے برابر سے بادل ہیں, اتنی جم کے بارش ہو رہی ہے, سورج نہیں نکلے گا. تو میں کہہ دوں کہ سورج نکل آئے تو میں مجلس فوراً ممبر سے اتر آؤں گا, اور اس کے بعد چپک گیا. اور فرما رہے ہیں لیکن سورج تو نکلنا نہیں ہے, گارنٹی ملی ہوئی ہے اس وقت تقریباً. جب عذاب نہ آنے کی ضمانت قرآن دے چکا, اے میرے حبیب آپ رحمت ہیں عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ متضاد چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. عذاب رحمت کے ساتھ آئے گا نہیں. وہیں چالاکی کی حافظ ابن نعمان فوری نے, اور کہنے لگا پروردگار اگر یہ اعلان حلی حق ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر دے. اور فرمانے کیونکہ عذاب نہ بھیجنے کی ضمانت لی جا چکی ہے, اور دعا مانگ لی اس نے کہ پروردگار عذاب بھیج دے. تو اگر عذاب نہ آتا تو وہ کس کو جھوٹا کہتا؟ پیغمبری کو جھوٹا کہتا کہ دیکھیے یہ اعلان ولایت علی انہوں نے اپنی طرف سے کیا تھا. بھائی بہت سے لوگ آج بہت بڑے جانثار بنے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو بیلٹ باندھ کے پھٹے جا رہے ہیں, ورنہ کل یہ خود طبقہ گستاخ رسول کہلاتا تھا. اور غدیر کا اعلان ہوا, برا مان گئے لوگ, رسول کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. خود رسول کہہ رہے تھے کہ پروردگار ان کا جو معاملہ ہے اتنا تازہ ہے, ابھی تو ان کو نبوتی میں شک ہے, ابھی علی کی ولایت کا اعلان ہوگا تو قیامت ہو جائے گی. لیکن اعلان ولایت علی جب ہوا تو لوگ اتنا برا مان گئے کہ نبی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی. اور فرما رہے بھائی سورہ جمعہ گواہی دے رہا ہے, سورہ جمعہ وَتَّرَكُوكَ قَائِمًا, حالت نماز میں رسول کو چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. آج بہت بڑے نمازی ہیں, بڑی بڑی مسجدیں انہی کے نام پہ بنی ہیں جو بھاگ جاتے تھے. اور فرما رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سمجھیں کہ میدان جنگ میں بھاگ جاتے تھے. وَتَّرَكُوكَ قَائِمًا, نبی نماز پڑھا رہے ہیں, غور کر رہے ہیں آپ. اور تجارت کا قافلہ آیا اور ڈھول تاشوں کی آواز آئی, اللہ جانے کون سے کیا کیا یاد آنے لگتا ہوگا ان کو ڈھول سن سن کے. کیا حالت نماز میں نبی کو چھوڑ کے بھاگنے لگے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک روز اسی لیے حسین ابن علی نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھ گئے کہ میاں اب بھاگ کے دکھاؤ. اتنا طولانی سجدہ کروایا, اتنا طولانی سجدہ کروایا. اور کتنے اچھے عقیدے کے لوگ تھے. کبھی کبھی مجھے غصہ آتا ہے اور کبھی کبھی ایک سافٹ کارنر, میں یہ تو نہ کہوں کہ سافٹ کارنر ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ. کبھی کبھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ بھائی عقیدہ بھی اچھا تھا, صحابی تھے وہابی نہیں تھے. اور فرما رہے ہیں آپ جیسے ہی دیکھا کہ پشت پہ حسین بیٹھے ہیں, اچھے عقیدے تھے لوگوں کے, پرانے لوگوں کے عقیدے اچھے تھے کہیں کہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ نواسہ پشت پہ بیٹھا ہے تو جیسے ہی حسین کو دیکھا سر جھکا لیا.
اب اور نے ہم نے بھی کہا کہ چلو جو حسین کو دیکھ کے سر جھکا لے اس وقت اس کو چھوڑ دو. جیسے ہی کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ سمجھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. بھائی 73 مرتبہ رسول نے کہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 73 مرتبہ 73 ٹائمز گردنیں ٹیڑھی ہو گئیں لوگوں کی. اب بعد میں کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ سمجھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے. وحی بھائی نبی پر وحی کا نزول کہیں بھی ہوتا تھا, کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ یہاں وحی آئے گی وہاں نہیں آئے گی. نبی نماز پڑھا رہے ہیں وحی کا نزول ہوا, قبلے کا رخ موڑ لو, اور فرما رہے ایک مرتبہ بیت المقدس سے گھومے وہ خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو گئے. تو جس نے حکم کو سنا تھا وہ نبی کے ساتھ ساتھ پلٹ گیا, اس لیے کہ نبی جبرائیل کی آواز ہر ایک سن نہیں سکتا تھا. صرف علی گھومے اور نبی گھومے. اور ظاہر سی بات ہے کہ مجمع جو تھا بھائی یہی کوئی تو وجہ ہوگی کہ علی کو وہ بھی الگ کرتی ہیں. سب کو کہتے ہیں رضی اللہ اور علی کو کہتے ہیں کرم اللہ. تو کوئی تو وجہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر علی انہی جیسے ہوتے تو پھر علی کے نام کے آگے بھی رضی اللہ لکھا ہوتا. اور فرما رہے ہیں الگ الگ منزلیں ہیں, غور کیجیے گا. نواسے کو پشت پہ دیکھا, کہنے لگے اللہ کے رسول ہم یہ سمجھے کہ وحی کا نزول ہو رہا ہے اس لیے آپ نے سجدے کو طول دے دیا. بھائی پیغمبر فرمانے لگے وحی نہیں تھی. اور فرمائیے گا وحی نہیں تھی, وحی تھا. جو نانا کی پشت پہ اکثر آگے بیٹھ جایا کرتا ہے. عظمت حسین پہچان رہے ہیں آپ, عظمت حسین پہچان رہے ہیں. 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے. ہمارے یہاں جو نظام ہے حکومت ہے 5 سال کے لیے حکومت بنتی ہے. دروازوں پہ آ کے لوگ ہاتھ جوڑ کے ووٹ مانگتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ چلا اس کے بعد بھی آپ ووٹ دینے نہیں جاتی ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد بھی پتہ چلا کہہ دیا کہ میں آپ کو ووٹ دوں گا, ہاتھ بھی جڑوا لیے سب کچھ کروا لیا مگر آپ ووٹ دینے نہیں گئے. اور کر رہے ہیں آپ. اور مجلس جب ہوتی ہے تو آپ سے کوئی ہاتھ جوڑتا نہیں ہے کہ بھائی مجلس میں ضرور آئیے گا, ذکر حسین ہے فرش اعضاء پہ ضرور آئیے گا. اگر کوئی آپ کو روکنا بھی چاہے تو آپ رکیں گے نہیں. اور فرما رہی اسے کہتے ہیں حکومت, اسے کہتے ہیں اقتدار. جو دروازے پہ ہاتھ جڑوا لے وہ بھیک کی حکومت ہوتی ہے. جو مجمع کو گھروں میں رہنے نہ دے وہ دلوں پہ حکومت ہوتی ہے. حسین نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھے ہیں. بھائی حکومتیں 2 طرح کی ہیں, تخت پہ بیٹھ کے حکمرانی اور ہے, پشت نبوت پہ بیٹھ کے اقتدار اور ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل. ایک اور صلوات عنایت کر دیں محمد وآل. غور کیجیے گا. بھائی حافظ ابن نعمان فوری نے جب انکار کیا تو کیا کہہ کے انکار کیا؟ کہنے لگا پروردگار اگر یہ حق ہے تو مجھ پر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل کر. لیکن اس کو اس بات کا یقین تھا کہ عذاب نہیں آئے گا. وہ جانتا تھا عذاب نہیں آئے گا, اس لیے کہ وہ حافظ قرآن تھا. کیا کمال کی بات ہے. ایک شخص حافظ بھی ہو علی کا دشمن بھی ہو, ایک شخص نمازی بھی ہو علی کا دشمن بھی ہو, ایک شخص حاجی بھی ہو علی کا دشمن بھی ہو. اور فرما رہے ہیں بھائی نامہ اعمال بھی اس کے بڑے ضخیم ہیں اور علی کی دشمنی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. اس سے ایسے آدمی کا کیا بنے گا جو روز محشر آئے کہ پروردگار یہ ہے نامہ اعمال, میں نے اتنی نمازیں پڑھ ڈالی, اتنے روزے رکھ ڈالے. غور کیجیے گا, ذہن میں ذرا سا اپنے خاکہ رکھیے گا کہ پتہ چلا اونٹوں پہ بار کر کے نامہ اعمال رکھا ہے کہ داور حشر میرا نامہ اعمال تو دیکھ. اور فرما رہے ہیں آپ مگر وہاں علی کی دشمنی بھی ہے. ان کو تو ہم نہیں مانیں گے. میں نے عرض کیا نا کہ شیطان کو ابلیس کو آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا. اب جس کے دل میں علی کی دشمنی ہو اور وہ شیطان کی طرح اعمال لے کر چلا ہے اس کا کیا بنے گا. یہی علامہ متقی ہندی ہمارے بڑے بھائیوں کے عظیم محدث اپنی کتاب کنز العمال میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا قَامَ فِي قَوْمِهِ مِثْلَ مَا قَامَ نُوحًا فِي قَوْمِهِ. اگر کوئی اللہ کا بندہ اتنی زندگی پائے کہ جناب نوح کے برابر جتنی زندگی ملی تھی جناب نوح علیہ السلام کو, 2500 سال جناب نوح علیہ السلام زندہ رہے اور اللہ کی عبادت کرے. کیا کمال کی بات ہے. 2500 سال اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرے, منافق نہ ہو, مکار نہ ہو, دکھاوے کی نماز نہ پڑھتا ہو. اچھا دکھاوے کی نماز ہو سکتی ہے, یہ غور کیجیے گا, دکھاوے کی نماز ہو سکتی ہے مگر دکھاوے کی نماز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو دکھاوے کی نماز پڑھے گا اونھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ نہیں ہو نماز پڑھو, نماز پڑھنے والے کی صورت نہ بناؤ. بھائی صورت بنانا
اور ہے, نماز پڑھنا اور ہے, لیکن جہاں صورت بنانے میں جنت مل جائے وہ عزائے حسین ہے. اور فرما رہے ہم کیا جہاں معصوم یہ فرمائے رو رلاؤ یا سوگوار شکل اختیار کرو, اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو رونے والے کی صورت بنا لو. اور فرما رہے ہیں یہ ہے آل محمد کی ولا. غور کیجیے گا, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نامہ اعمال اتنے بڑے لے آئے کہ جناب نوح کے برابر زندگی پائے اور اللہ کی عبادت کرے, وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ حَتَّى حَجَّ أَلْفَ عَامٍ, اور خدا اس کو اتنی زندگی دے کہ 1000 حج کرے پیدل ادا قدمیں, وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور اس کے پاس اتنا بڑا پہاڑ ہو سونے کا, جتنی بڑی احد کی پہاڑی تھی, انفقہ فی سبیل اللہ, اور اس کو راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے. اور کی جگہ عمر نوح پائے, اللہ کی ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں غور کیجیے گا, جناب نوح کی عمر پائے, اللہ کی عبادت کرے, 1000 حج کرے پیدل علی قدمیں. بھائی پیدل تو کوئی جاتا بھی نہیں حج کرنے, پیدل لوگ کربلا جاتے ہیں, مشی مشہور ہو گئی. پیدل لوگوں کو میں نے کربلا جاتے ہوئے دیکھا ہے, معاف فرمائیے گا حج کرتے ہوئے جاتے نہیں دیکھا ہے. ایک صاحب کو کچھ دن پہلے میں نے ان کی تصویر دیکھی تھی کہ وہ ایک منحوس نام کا جھنڈا اٹھائے فوٹو کھنچانے کے لیے کچھ دور چلے تھے. ایک منحوس نام کا جھنڈا اٹھائے, اب کتنی دور چلے تھے یہ مجھے نہیں معلوم. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے بھاگ گئے ہوں. نام جو ہے جو جھنڈے پہ لکھا تھا وہ اس زمرے میں بہت مشہور رہا ہے. غور کیجیے گا, فقط ایک جملہ نے معترضہ تھا. غور کیجیے گا, آدم جناب نوح علیہ السلام کے برابر عمر پائے, اللہ کی عبادت کرے, وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اس کے پاس اتنا بڑا پہاڑ ہو سونے کا, جتنی بڑی احد کی پہاڑی تھی, راہ خدا میں فی سبیل اللہ زکوٰۃ میں دے دے, 1000 حج پیدل کرے, ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما, اور اس کے بعد وہی شخص صفا و مروہ کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے. پیغمبر نے فرمایا یا علی, اگر قیامت کے دن کوئی ایسا بھی چلا آئے کہ جناب نوح کے برابر زندگی پائے, عبادتیں کرے, 1000 حج پیدل کرے, احد کے پہاڑ کے برابر سونا دے دے, اور صفا و مروہ کے درمیان مظلوم قتل ہو جائے, ثم لا یوالی کا یا علی لم یشم رایت الجنہ, اے علی اگر اس شخص کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہوگی, جنت میں جانا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو نہ سونگے گا. اور فرما رہے بوئے جنت نہ سونگے گا. وہاں کہنے لگے پروردگار اتنی عبادتیں ہیں, میں مثال دے رہا ہوں, اجر دے دے پروردگار, جنت میں داخل کر دے, جنت میں داخل کر دے. کہا بھائی پہلے وہ اجر لاؤ جو ہم نے مانگا تھا. لا اسألکم علیہ اجرا, لا الہ الا اللہ کہنے والوں اس لا کو بھول گئے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ, وہی تو نبی کہہ رہے تھے, دیکھو آگاہ ہو جاؤ, من مات علی حب آل محمد. نبی کی زندگی میں اگر کوئی سیدھا بھی چل رہا تھا اور آل محمد سے ٹیڑھا ہو گیا تو معاف فرمائیے گا روز محشر اس کا مسئلہ بڑا خراب ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے, بخاری شریف ہے, اس سے زیادہ شریف کتاب کا تو میرے ذہن میں حوالہ بھی نہیں ہے. وہاں بھی پیغمبر فرما رہے ہیں کہ روز محشر حوض کوثر کے پاس سے کچھ لوگوں کو گھسیٹ کے لے آیا جائے گا, فرشتے گھسیٹیں گے چلو. اور فرما رہے ہیں فرشتے گھسیٹ رہے ہیں چلو یہاں سے, اور پیغمبر کہیں گے اللہم ہؤلاء اصحابی, اے پروردگار یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور فرما رہے ہیں ہؤلاء اصحابی, یعنی پیغمبر ان کو پہچان کے کہیں گے ہؤلاء اصحابی, یہ تو میرے صحابہ ہیں. تو پیغمبر سے کہا جائے گا اے میرے حبیب تم کو نہیں معلوم انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا. اور فرما رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی سیدھے رہے مگر حق علی کا جب مسئلہ آیا تو ٹیڑھے ہو گئے. ایسا تو نہیں ہے کہ ساری زندگی نمازوں میں سجدوں میں ڈوبے رہے مگر در زہرا پہ لکڑیاں لے کے چلے آئے. ایسا تو نہیں ہوا کہ حسن کے جنازے کے تیر برسانے والوں میں ان کا شمار تھا. اور ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا میں حسین کے دشمنوں سے ہمدردی کا گوشہ ہے. غور کریں جناب زینب صلوات اللہ وسلام علیہ کا جملہ کہ پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. سنتے ہیں آپ مصائب میں یہ جملہ, تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے. کیوں کہہ رہی ہیں جناب زینب اس سے, لشکر یزید کے کمانڈر سے کیوں کہہ رہی ہیں کہ تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے.
اور فرما رہے ہیں ہم اس لیے کہہ رہی ہیں کہ وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا. آپ غور کر رہے ہیں، صحابی رسول کا بیٹا اور قاتل حسین. کیا زمانے کا بس زوال آیا ہے. بڑے بڑے صحابہ کی اولادیں ہیں. مولا علی مسجد میں بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. نیچے سعد ابن ابی وقاص بیٹھا ہے، کہنے لگا یا علی یہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے؟ کیا میں بتا دوں کہ تیرے سر پہ بال کتنے؟ ہو سکتا ہے تو جھٹلا دے. میں وہ بتاتا ہوں جس بات کو تو جھٹلا نہیں سکتا. کہا یا علی کیا؟ کہا تیرے گھر میں میرے بچے کا قاتل پل رہا ہے. اور فرما رہے ہیں اسی لیے ہماری نظر میں گھر معتبر نہیں ہے. ہم اس لیے کسی کو نہیں مانتے کہ بڑے گھر سے برآمد ہوئے ہیں، اس لیے کہ بڑے بڑے گھروں میں ہم نے باغیوں کو بھی دیکھا ہے، قاتلوں کو بھی دیکھا ہے. اور فرما رہے ہیں ہماری نظر میں گھر معتبر نہیں ہے، ہماری نظر میں سیدہ کی چادر معتبر ہے. حسین ابن علی کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، کہہ رہے ہیں مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک آواز اٹھی، آپ کے بابا کی دشمنی. اور پھر حسین نے گفتگو نہیں کی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ولایت کا دشمن ہو، جو علی کی ولایت کا دشمن ہو، پھر اس سے گفتگو نہیں کرتے حسین. اور باپ بھی ایسی محبت ہے حسین ابن علی کو کہ فرماتے ہیں کہ خدا اگر مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا. اور فرما رہے ہیں ہم کربلا میں علی نہیں ہے، کربلا میں عباس موجود ہیں علی کی نیابت میں. وہ عباس کہ جن کی ماں نے ان کو اس انداز سے پالا ہے کہ جب قافلہ جا رہا تھا تو کنیز نے آ کے سلام کیا. عباس گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے. ماؤں کا احترام کربلا سے سیکھیے. جیسے ہی ابوالفضل عباس گھوڑے پہ سوار ہونے والے تھے، کنیز نے آ کے سلام کیا اور کہا شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں. عباس دوڑتے ہوئے آئے، جناب ام البنین کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور کہنے لگے اماں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی عباس تم کو معلوم ہے نا میرے لال کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس جاؤ اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، ایک بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ کوئی ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو. عباس جا تو رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر کوئی زخم آ گیا ام البنین دودھ نہ بخشے گی. عباس جاؤ مگر زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا. اور فرمانا ہے اسی انداز سے عباس کی تربیت ہوئی ہے. قافلہ گیا، جناب ام البنین کو بڑا یقین ہے ابوالفضل عباس پر، بڑا یقین ہے کہ میرا بیٹا ابوالفضل عباس ساتھ ہے، اب حسین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور فرمانا اتنا اعتبار ہے کہ شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کے حاشیے پر جناب ام البنین کے شعر تحریر فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین قبر جناب سیدہ پہ جا کے بیٹھتی تھیں اور کہتی تھیں اے شہزادی خدا کی قسم اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے تو کربلا میں حسین کو رلا کے نہ مارے جاتے. اور فرما رہے ہیں بس عزیزان محترم میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. 20ویں محرم کو والی مدینہ نے مسجد مدینہ سے اعلان کیا کہ مدینے والوں کربلا میں حسین مارے گئے. جیسے ہی یہ اعلان ہوا ایک مرتبہ مسجد میں کوہرام مچ گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مستورات کے مجمع سے ایک بلند قامت بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی اور مجمع کو چیرتے ہوئے قریب آئی، خلون الطریق، مجھے راستہ دو. اور بی بی ایک مرتبہ ممبر کے قریب آئی، کہنے لگی والی مدینہ یہ جو ابھی تو نے اعلان کیا کہ کربلا میں حسین مارے گئے یہ بتا کہ عباس کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ ابوالفضل عباس کی ماں ہیں. میں نے کہا بی بی کربلا میں عباس کے بازو قلم ہو گئے، وہ عباس کا علم عباس کے خون میں ڈوب گیا. کہنے لگیں اے والی مدینہ بس ایک سوال کا جواب دے دے کہ پہلے آقا حسین مارے گئے یا کربلا میں پہلے عباس مارا گیا؟ وہ کہنے لگا بی بی جب تک آپ کا بیٹا سلامت تھا ارے کسی کی جرأت نہ تھی کہ حسین کو نظر بھر کے دیکھتا. کربلا میں عباس کے بازو پہلے قلم ہوئے، بعد میں آقا حسین کی گردن پہ خنجر چلا. بس جیسے ہی یہ سنا جناب ام البنین جناب عباس کی والدہ مسجد سے باہر آئیں، گلیوں کو عبور کیا، جنت البقیع میں پہنچی، قبر جناب سیدہ پہ آئیں اور ایک مرتبہ قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے، کہنے لگی اے شہزادی گواہ رہنا
ساری زندگی ماں نے خدمت کی، کربلا میں میرے عباس نے خدمت کی۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر گلشیر علی ابن شہادت علی صاحب مرحوم کی روح کو خالص ثواب فرمائیں۔